اور بڑا زبردست کام کرے گا انشاءاللہ پارلیمنٹ میں آ کے مبین جتوئی کا، ہمارے جی ایس سندھ۔ مبین جتوئی کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مبین جتوئی بہت کم عمر میں ایک سپنج بن گیا ہے۔ لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے سپنج بننا، سب کچھ ابزارب کر کے فلٹر کر کے آرام سے فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو مبین آپ کی بھی بڑی زبردست ٹریننگ ہوئی، ہماری ٹریننگ تو خان صاحب کے انڈر اتنی لمبی ہوئی، اور پھر جب سے شادی آئے تو شادی کے انڈر بھی ٹریننگ ہوئی۔ اور میں خاص طور پہ سب سے زیادہ شکر گزار ہوں شاہ جی آپ کا۔ جب ہم نے یہ لانگ مارچ کا فیصلہ کیا تھا، اناؤنس کیا تھا، تو آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے کہ کافی لوگوں نے کہا کہ سندھ میں کیا ہے آپ کے پاس، لیکن جو چند کچھ سینئر لیڈرشپ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس میں سب سے سر فہرست شاہ محمود قریشی صاحب۔ میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں پوری سندھ کی کابینہ، سندھ کے بلکہ سندھ کے ہر شہری کی طرف سے، کہ آپ نے ہمیں وہ سپورٹ دی، آپ نے ہمیں وہ گائیڈنس دی، آپ نے ہمیں ڈائریکشن دی، آپ نے ہمیں راستہ دکھایا اپنی پوری سیاسی تجربے سے۔ اور آپ کی ماشاءاللہ اتنی بڑی فالوئنگ ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ یہاں سے الیکشن لڑیں، آپ کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، کہیں سے بھی لڑنے انگلی رکھ دیں کسی بھی حلقے پہ آپ سندھ کے، ماشاءاللہ۔ تو تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں، پوری سندھ کی تنظیم کا شکر گزار ہوں۔ اور اب ہمارا قافلہ، ہماری آخری منزل جو سندھ کا دارالخلافہ ہے کراچی، جو پاکستان کا معاشی ہب ہے کراچی، جہاں پہ بڑے بڑے بنگلوں میں سندھ کی عوام کا پیسہ چوری کر کے سندھ کے حکمران رہتے ہیں، وہ شہر ہے کراچی، جو اپنے گھروں میں جنریٹر لگا لیتے ہیں، اپنے گھروں میں پرائیویٹ گارڈز کھڑے کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولز میں پڑھاتے ہیں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کا علاج بھی یا تو باہر جا کے کراتے ہیں یا باہر سے ڈاکٹر منگا لیتے ہیں، لیکن سندھ کی عوام کا خون چوس لیا ہے۔ ہم وہاں رواں دواں ہیں، انشاءاللہ تقریباً 3-3:30 بجے ہم کراچی کی طرف پہنچیں گے، قائد آباد، شاید تھوڑا آگے پیچھے 15-20 منٹ ہو جائے، اور اس کے بعد وہاں پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا اگلا لائحہ عمل کیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا کا شکریہ، آپ کے تعاون کا شکریہ کہ آپ نے جو بے پناہ تعاون کیا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں شکریہ کے۔ 8 دن مکمل ہو گئے اور آخری منزل کا آغاز ہونے چلا ہے۔ عوامی رابطہ مہم کی پہلی کڑی، یہ پہلا فیز ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد فیز آئیں گے، اور یہ سندھ کے ساتھ جو رابطہ مہم ہے، یہ سلسلہ برقرار رہے گا۔ سندھ کے لوگوں کا، انٹیریئر سندھ کے لوگوں کا میں جتنا شکریہ کروں کم ہے۔ جس گرم جوشی سے انہوں نے ہمارا استقبال کیا، جو ہمیں عزت دی، جو محبت دی، وہ قابل دید ہے اور بڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ واضح ہو گیا کہ سندھ کی عوام سے اگر کوئی جماعت جس کی لوگوں کے ذہنوں میں پہچان ہے، کوئی اس کا وہ مستقبل دیکھتے ہیں، ان کی وفاقی سوچ ہے، وہ اگر ان سے رجوع کرے تو سندھ مائل ہے۔ سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی کے اقتدار سے تھک چکے ہیں، مسلسل اقتدار سے تھک چکے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس ایک معقول متبادل ہو۔ تحریک انصاف اللہ کے فضل و کرم سے ایک معقول متبادل کے طور پر اب پاکستان کی سیاست میں نمودار ہو چکی ہے۔ وفاق میں موجود ہے، پنجاب میں موجود ہے، خیبر پختونخوا میں موجود ہے، آزاد کشمیر میں موجود ہے، گلگت بلتستان میں موجود ہے، اور انشاءاللہ بلوچستان میں کولیشن پارٹنر ہے، موجود ہے، اور سندھ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے 2018 میں کراچی میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا، اور وہاں سے جو سیٹیں حاصل کی، قومی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی، وہ بڑی حوصلہ افزا ہے۔
इंशाअल्लाह اس کے اختتام پر جہاں لوگوں کا آخری جو جسے کہتے ہیں نا کلوزر ہوگا، وہاں ہماری جو سندھ کی قیادت ہے اور سندھ کے مسائل ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے علی زیدی صاحب ایک چارٹر آف ڈیمانڈ رکھیں گے. سندھ کے لوگوں کی اور سندھ کی عوام کی ترجمانی کا وہ آئینہ ہوگا کہ ہم جو نکلے ہیں حقوق کے لیے، ہم کیا حقوق ہیں جن کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا حقوق ہیں جو سندھ کی عوام کو درکار ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ وہاں اختتامی گفتگو میں ہوگا اور انشاءاللہ اس کے بعد اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. بہت مہربانی. کوئی سوال؟ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا دل کے بہلانے کے لیے یہ خیال اچھا ہے غالب. دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. یہ بتائیے گا کہ گزشتہ رات حیدرآباد میں جو شو ہونا چاہیے تھا، جو پیپلز پارٹی کی جو تحریک انصاف کے کارکنان امید کر رہے تھے کہ بڑا شو ہوگا، لیکن خبریں یہ آئیں کہ اختلافات کی وجہ سے کتنی صداقت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حیدرآباد میں ایک شو تھا جو طے ہوا تھا چنڈو جام، اور وہ آپ نے دیکھا الحمدللہ بہت کامیاب تھا. یہ تو کیمپ تھا. یہ ایک کیمپ لگایا کارکنوں نے، ان میں ایک جذبہ تھا، ایک شوق تھا اور وہ بھی کرنا چاہ رہے تھے. اور کیونکہ ان کو علم ان کے آیا کہ ہم نے رات قیام کرنا ہے یہاں، کیونکہ نکلنا تھا کراچی کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ رات ہیں تو چلو ایک محفل لگ جائے. تو ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے وہاں اجتماع کیا اور ویلکم کیا. اختلافات نہیں ہیں، ایک خواہش ہے. اگر کوئی تیسرا خواہش کرنا چاہتا تو ہم وہاں بھی چلے جاتے. پورے سندھ میں گئے. مکمل طور پر انٹیکٹ ہے. جو چارٹر آف ڈیمانڈ کی بات کی شاہد، تو جب وہ چارٹر آف ڈیمانڈ کی جو بات کی جو قائد آباد میں کراچی میں آپ لوگ شاید دیں گے، تو اس کا جو سیکنڈ فیز ہوگا کیا یہ اس کی کڑی ہے، کوئی اس کے حوالے سے بھی ایک مہم چلائی جائے گی؟ وہ کئی دفعہ جب وہ ٹی وی میں رابطہ ٹوٹتا ہے نا تو آتے ہی ہے ایک پٹی آتی ہے انتظار فرمائیے. آخری 2 دن رہ گئے ہیں آپ کے، آخری الٹیمیٹم جو بلاول نے دیا ہے 2 دن ہو گئے اور وہ اسلام آباد پہنچ رہے، کہہ رہے کہ بھائی ان کو بھگا کے چھوڑوں گا. ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہے. چلو کیا کہیں؟ کوئی بات نہیں، یہ بوجھ برداشت کر لیں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وفاقی وزیر علی زیدی حیدرآباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.